ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا، میرے 3 سوالات کے جوابات اگر دے دے تو۔ 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں اور ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ سوالات کے جوابات لیا ورنہ تیری گردن کاٹ دوں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ وہ شخص چل پڑا، گھومتا پھرتا، لوگوں سے سوالات کرتا۔ اس نے گیدرنگ کی، سوالات لوگوں سے کرتا رہا۔ وہ یہ دور تو نہیں تھا کہ وہ گوگل کر لیتا، اے آئی سے مدد لے لیتا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سوال کو حل کر لیتا۔ اب وہ سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ گاؤں میں پہنچا، ایک سادہ سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں پہنچا، خود لیرو لیر فقیر بن چکا تھا۔ حالت غیر سی ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا، یہاں ایک بابا بیٹھتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارے سوالوں کے سارے جوابات وہ دے دیں گے۔ وہ کٹیا میں پہنچا۔ بابا جی نے جیسے ہی دیکھا ان کو تو مسکرا دیے اور فرمایا، آؤ وزیر صاحب، تمہارے تینوں سوالات کے جوابات میرے پاس موجود ہیں۔ وہ سمجھا کہ کوئی صاحب کشت اللہ والے بزرگ ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وزیر ہوں؟ کہا کہ تمہارے کندھے پر جو بیگ لٹکا ہوا ہے یہ وزیروں کے پاس ہی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں خود وزیر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ میں ابھی انہیں 3 سوالوں کے جوابات تمہیں دے سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ میں بھی انہی 3 سوالوں کی تلاش میں مارا پھرا، لیکن جب مجھے ان سوالات کے جواب ملے، میں نے بادشاہ کی غلامی کرنے سے بہتر یہ آزادی سمجھی، کیونکہ بادشاہ نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی، لیکن کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر بادشاہی اختیار نہیں کی۔ یہ اصول ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے بتائیں، کیا سوالات کے جوابات آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ اس نے کہا، 2 سوال تو میں ویسے ہی بتا دوں گا، لیکن تیسرے سوال کی تمہیں قیمت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے تمہارا کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ اس سے بڑا کوئی سچ ہی نہیں ہے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، یہ تو برحق ہے۔ دوسری بات، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اس نے کہا، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے۔ پتہ نہیں کب آ جائے، کس جگہ سانس کی ڈوری کٹ جائے، اور یہ انسان دھوکے میں ہی پڑا ہوا ہے، غافل ہے۔ الہاکم التکاثر، انسان غفلت میں ہے، مگن ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ متی زرتم المقابر، کہا اچھا۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ اس کے گھر کے باہر ایک کتا تھا، یہ پیالے میں دودھ پی رہا تھا۔ جس میں وہ دودھ پی رہا تھا، اس کا بچا ہوا دودھ اس نے اٹھایا اور اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس کو پیو تو پھر جواب دوں گا۔ اس نے کہا، تم نے کہا تھا میں قیمت لوں گا، میرے پاس مال ہے، اشرفیاں ہیں، زیورات ہیں، زمینیں ہیں، لے لو اور وہ جواب دے دو۔ اس نے کہا، نہیں، قیمت میری مرضی کی۔ کہا اچھا، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بادشاہ کا خاص وزیر ہوں۔ میرا پروٹوکول دیکھا ہے تم نے؟ تم جانتے ہو؟ اس نے پیالہ اٹھایا اور واپس کتے کے آگے رکھ دیا۔ جاؤ گردن کٹواؤ،
پھر تمہیں تمہارا پروٹوکول کا پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر سوچتا رہا، اچانک فٹافٹ اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ اس نے کہا، یہی ہے جو تم نے ابھی کیا ہے، غرض وہ چیز ہے کہ انسان کو کتے کا جھوٹا بھی پلا دیتی ہے، اور وہ اپنی غرض کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ جب یہ تینوں جوابات اس کو ملے تو اس نے کہا، سائیں کیا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں؟ کہا، کہو۔ تو کہنے لگا، جناب، کیا میں بھی آپ کی کٹیا میں رہ سکتا ہوں؟ آپ اگر اجازت دے دیں تو۔ اس نے بھی وزارت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، دھوکہ ہے جس میں سب مگن ہیں۔ بھائی کتنا چاہیے پتہ نہیں، ایک ہے تو دوسرا ہے تو تیسرا، آخر میں جب موت آتی ہے تو انسان کی آنکھ تب کھلتی ہے جب اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ دین سیکھو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، آج ہیں تو کل نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین، میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دین سب کے لیے۔ والسلام۔